السلام علیکم، میں رابعہ اور آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے متشابہ الفاظ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ متشابہ الفاظ کیا ہوتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ اردو زبان میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کی آواز تو ایک جیسی ہے مگر ان کے معنی اور املا ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ املا یعنی لکھنے کا طریقہ، جیسے عین سے عرض اور الف سے عرض۔ اسی طرح بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کی آواز اور املا ایک جیسی ہوتی ہے مگر معنی مختلف ہوتے ہیں، جیسے کان، جو ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے سننے کے لیے، اور کان ہم اسے بھی کہتے ہیں جو پہاڑوں کے نیچے اور زمین کے نیچے ہوتی ہے، جس میں دھاتیں اور معدنیات ہوتی ہیں، جیسے کوئلے کی کان۔ وہ الفاظ جو آواز یا املا کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم مختلف متشابہ الفاظ کے بارے میں جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلے جانیں گے وہ الفاظ جن کی آواز تو ایک جیسی ہے لیکن املا اور معنی مختلف ہوتے ہیں۔ آم، الف مد سے عام پھل ہے اور عین سے عام خاص کا ضد، معمولی۔ علم، الف سے علم رنج کو کہتے ہیں اور عین سے علم جھنڈے کو کہتے ہیں۔ اثر، الف سے اثر کا مطلب ہے نتیجہ اور عین سے اثر شام کی نماز کو اثر کہتے ہیں۔ صدا، صاد سے صدا آواز کو کہتے ہیں اور سین سے صدا کا مطلب ہے ہمیشہ۔ زن، زے سے زن عورت کو کہتے ہیں اور زوا سے زن گمان کو کہتے ہیں۔ آری، الف مد آ سے آری ایک اوزار ہے اور عین سے آری کا مطلب ہے خامی۔ بصر، بے صاد رے بصر کا مطلب ہے نگاہ اور بے سین رے بصر کا مطلب ہے گزارا۔ ہجر، ہجر کا مطلب ہے پتھر اور چھوٹی ہے سے جو ہجر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے جدائی۔ بحر، پہلے والے بحر کا مطلب ہے واسطے اور دوسرے والے بحر کا مطلب ہے سمندر۔ عمارت، عمارت جو عین سے شروع ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے مکان، اور الف سے جو عمارت ہے اس کا مطلب ہے امیری۔ عمل، عین سے عمل کا مطلب ہے کام اور الف سے عمل کا مطلب ہے امید۔ نظر، نون زیر نظر کا مطلب ہے تحفہ اور نون زیر نظر کا مطلب ہے بینائی۔ نسب، نون سین بے نسب کا مطلب ہے نسل اور نون صاد بے نسب کا مطلب ہے قائم کرنا۔ حامی، حامی کا مطلب ہے حمایت کرنے والا اور چھوٹی ہے والی حامی کا مطلب ہے ذمہ لینا۔ عرض، الف سے جو عرض ہے اس کا مطلب ہے زمین اور عین سے عرض کا مطلب ہے درخواست کرنا، گزارش کرنا۔ حال، کسی بھی گھر کے بڑے کمرے کو حال کہتے ہیں اور حال کا مطلب ہے جو زمانہ گزر رہا ہے۔ کثرت، کثرت کا مطلب ہے زیادتی اور کاف سین رے تے کثرت کا مطلب ہے ورزش۔ دانہ، دال الف دا نون الف نا دانہ کا مطلب ہے عقل مند اور دانہ کا مطلب ہے اناج کا کوئی دانہ۔ شیر، شین عین رے شیر کا مطلب ہے غزل یا نظم کا کوئی مصرع اور شیر جنگل کا جانور۔ تولا، تولا کا مطلب ہے سونا ناپنے کی اکائی اور تولا کا مطلب ہے کوئی بھی چیز تولنا، پیمائش کرنا۔ اب ہم ان الفاظ کی فہرست دیکھیں گے جن کی آواز اور املا ایک جیسا ہے لیکن معنی مختلف۔ تو دیکھتے ہیں۔ تنا، تنا درخت کا ایک حصہ اور تنا کا مطلب ہے اکڑا ہوا۔ ملکہ، ملکہ بادشاہ کی مؤنث اور ملکہ کسی چیز پر عبور حاصل ہونا۔ بار، بار کا مطلب ہے بوجھ اور بار کا مطلب ہے باری، جیسے کتنی، ایک دفعہ، دو دفعہ۔ تاریخ، تاریخ مہینے کے دن کو بھی کہتے ہیں اور تاریخ روایات اور انگلش میں ہسٹری کو بھی کہتے ہیں۔ ادا، ادا نخرے، ناز اور ادا کا مطلب ہے پیسے ادا کرنا، بل ادا کرنا۔ کان، جسم کا ایک حصہ جسے ہم سنتے ہیں اور کان جیسے ہیرے کی کان، کوئلے کی کان۔ ضد، ضد کا مطلب ہے کسی بات پر اڑ جانا اور ضد کا مطلب ہے
الفاظ زد الٹ۔ سونا، سونا ایک دھات ہے جس کے زیورات خواتین پہنتی ہیں، اور سونا ایک عمل ہے جو ہم سوتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، میری نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔